وعلیکم السلام. إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یقیناً اللہ عز وجل کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خیانت کرنے والا ہو، نافرمانیاں کرنے والا ہو. خیانت امانت کی ضد ہے. خیانت کی جو برائی ہے، اس کی جو سنگینی ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ عز و جل کا یہ اعلان کافی ہے کہ اللہ عز و جل کسی بھی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. اور یہ بات ہر صاحب ایمان بخوبی جانتا ہے کہ جس شخص کو اللہ عز و جل ناپسند فرمائے، اس کے انجام کے برے ہونے میں کوئی شک نہیں. ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا ان اللہ لا يحب الخائنین. اللہ عز و جل خیانت کرنے والوں سے
کوئی محبت نہیں رکھتا، خیانت کرنے والوں کو اللہ عز و جل پسند نہیں فرماتا۔ اب خیانت کی سب سے بڑی دو اقسام ہیں۔ ایک قسم اللہ عز و جل کے ساتھ خیانت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت۔ اور دوسری قسم اللہ کے بندوں کے ساتھ خیانت۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون، اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو، رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور نہ آپس کی جو امانتیں ہیں تمہارے پاس ان میں خیانت کرو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے بوجھتے ہوئے خیانت کا ارتکاب مت کرو۔ تو سب سے بڑی جو خیانت ہے جس کا عذاب اور سزا بھی بڑی ہے وہ ہے اللہ عز و جل کے ساتھ خیانت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت۔ اللہ کے ساتھ خیانت کیا ہے کہ مومنین نے اللہ کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنین سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ یہ اللہ سے ہم نے عہد کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ اس عہد کا دوسرا حصہ جو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ رسول سے خیانت نہ کرو، ہم گواہی دے چکے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا حاکم نہیں، کوئی ایسی ذات نہیں جس کا حکم ہم پر چلتا ہو، جس کا سکہ چلتا ہو، جس کے قانون کی ہم پاسداری کرتے ہوں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کی فرما برداری کرنے والے ہیں۔ یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا۔ اس عہد کا دوسرا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل کا رسول ماننا، ان کو قابل اتباع ہستی ماننا، اپنی زندگی میں ان کو آئیڈیل اور نمونے کے طور پر حیثیت دینا، اللہ کے حکموں کو توڑنا، اللہ کی کتاب کی ہدایات اور احکام کی خلاف ورزی کرنا، یہ اللہ سے کیے ہوئے عہد میں خیانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے انحراف کرنا اور من مانی زندگی گزارنا،
یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے عہد اور اس کے تقاضوں کو پورا نہ کرنا، اللہ کے احکام کو کوئی حیثیت نعوذ باللہ نہ دینا، اور اپنی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو پس پش ڈال لینا، یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت ہے۔ یہ سب سے بڑی خیانتیں ہیں۔ جو شخص ان دو خیانتوں سے بچ جائے، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ کی سنتوں کو سینے سے لگائے، ان کو اپنی زندگی میں نافذ کرے، تو پھر باقی ساری خیانتوں سے بھی وہ بچ سکتا ہے۔ وہ پھر آپس میں انسانوں کے ساتھ خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اللہ سے کیا ہوا عہد یاد ہے۔ زبان سے کچھ کہنا، نیت سے کچھ رکھنا، دل میں کچھ رکھنا، اوپر سے مومن اندر سے منافق، اوپر سے مسلم اندر سے فاسق، اوپر سے نیکوکار اندر سے بدکار، ظاہری شکل و صورت مومن و مسلم والی، اور تنہائی میں اللہ کے احکام کی نافرمانیاں، یہ ساری خیانتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کو منافق کی نشانی بتایا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، دروغ گوئی سے کام لیتا ہے۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھائے تو خیانت کرتا ہے۔ خیانت اور نفاق آپس میں جڑے ہوئے ہیں، منافقت ہوگی تو خیانت بھی وہاں ہوگی۔ خیانت کوئی شخص کرتا ہے تو وہ منافقت کی ایک مرض میں مبتلا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا والذین فی قلوبہم مرض، یہ منافقین کے دلوں میں بیماری ہے۔ اور یہ خیانت جو ہے اعمال کے ساتھ ساتھ جسم کے جو اعضاء ہیں ان سے بھی سرزد ہوتی ہے۔ دل کی خیانت، آنکھ کی خیانت، ہاتھ اور پیروں کی خیانت، آنکھوں کے اشاروں کی بھی خیانت۔ اللہ عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ عز و جل کی ذات آنکھوں کی خیانت اور سینوں میں چھپے ہوئے جو راز ہیں ان تک کو بھی جانتا ہے۔ تو آنکھوں کی خیانت کا کیا ہے؟
جن چیزوں کے دیکھنے سے اللہ عز و جل نے منع فرمایا، حرام قرار دیا، انہیں دیکھنا آنکھوں کی خیانت ہے۔ ہاتھ کا استعمال جہاں اللہ نے حرام قرار دیا وہاں ہاتھ کا استعمال خیانت ہے۔ مسلم کی اللہ عز و جل نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبی بیان فرمائی ہے، ترمذی کی صحیح حدیث ہے، المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله۔ ایک مسلم دوسرے مسلم کا بھائی ہے، وہ نہ تو اس سے خیانت کرتا ہے، نہ اس سے جھوٹ بولتا ہے، اور نہ ہی اسے ذلیل کرتا ہے، ذلت کے لیے اس کو چھوڑتا نہیں۔ اور یہ خیانت جو ہے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری بھی ہے۔ اللہ عز و جل نے جو صلاحیتیں، جو اعضاء ہمیں عطا فرمائے، ان کا اس طرح سے استعمال کرنا جس طرح سے ہم نے اللہ سے عہد کیا ہے، یہ تو ہے امانت داری۔ لیکن اگر ان کا استعمال اس طرح سے نہیں کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے۔ ان اللہ لا يحب كل خوان کفور۔ اللہ عز و جل نے فرمایا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ عز و جل ہر خیانت کرنے والے ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ تو مومن جو ہے وہ خیانت سے پاک ہوتا ہے، وہ نہ تو اللہ عز و جل سے خیانت کا سوچ سکتا ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کرتا ہے، نہ مسلمین سے، مومنین سے خیانت کرتا ہے، بلکہ یہ تو ایسی بیماری اور ایسا گناہ ہے کہ خیانت تو غیر مسلم اور کافر سے بھی جائز نہیں۔ یہ نہیں کہ کوئی شخص اگر مسلم نہیں ہے تو اس کے ساتھ خیانت جائز ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہو گیا ہے تو اس کے ساتھ خیانت جائز ہے۔ اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی اختلاف رائے ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اخلاقیات کی تمام حدود کو پار کر جائیں اور اس کے ساتھ خیانت کریں، بد عہدی اور بد شکنی کریں، عہد شکنی کریں اس کے ساتھ، یہ جائز نہیں ہے۔ عہد کسی سے بھی کیا ہے وہ ایک امانت ہے۔ اسی طرح سے جو راز ہیں، جو کمزوریاں ہیں مسلمین کی، جو ایک دوسرے کی کمزوریاں ہم جانتے ہیں، چاہے وہ ہمارا کوئی بھائی ہے، کوئی بہن ہے، رشتہ دار ہے، تو ایسی کمزوریاں جن کا ذات کے ساتھ تعلق ہے ان پر پردہ ڈالنا، وہ کمزوریاں، وہ راز بھی ہمارے پاس امانت ہوتے ہیں۔ ان کمزوریوں اور کوتاہیوں اور خامیوں کو پردہ پوشی کے ذریعے چھپائے رکھنا، یہ بھی امانت داری ہے۔ تو دین اسلام عبادات کے ساتھ ساتھ مسلم و مومن کے اخلاق کے تمام پہلوؤں کو بھی سنوارتا ہے، اور مسلم و مومن کی اس طرح سے تربیت کرتا ہے کہ وہ نہ تو تنہائی میں خیانت کرے، نہ ظاہراً کسی سے خیانت کرے۔ امانت داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خوبی
جس کے کفار مکہ اور مشرکین بھی معترف تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کا لقب دیا گیا تھا، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور نبی انسانوں کے سامنے اللہ کا پیغام پیش کرنے سے پہلے ہی آپ کو یہ لقب مل چکا تھا، اس قدر آپ امانت دار تھے۔